صاحبان و صاحبات، نظم سرائے کے کواڑ کھلتے ہیں اور آج ہم جا رہے ہیں تکششیلا میں بدھ عہد کی باقیات میں سے ایک نہایت اہم مقام کی جانب، جو خانقاہ موڑا مرادو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ موڑا مرادو قریبی گاؤں کا نام ہے اور اس نسبت سے بدھ عہد سے یادگار یہ خانقاہ موڑا مرادو کہلاتی ہے۔ اس کی دریافت کا سہرا بھی سر جان مارشل کے سر ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سر جان مارشل اور اس کے معاونین نے جو کچھ ٹیکسلا میں دریافت کر دیا سو کر دیا۔ حکومت پاکستان کے محکمہ آثار قدیمہ نے مزید دریافتوں میں کوئی نمایاں پیش رفت نہیں کی ہے۔ خیر، چلیے موڑا مرادو چلتے ہیں۔ ٹیکسلا کا عجائب گھر پار کرنے کے بعد ہم خانپور روڈ پر سفر کرتے ہیں۔ راستہ میں دائیں طرف سرکب کا قدیمی شہر اور بائیں جانب جنڈیال مندر کے کھنڈرات ہیں۔ اسی سڑک پر بائیں جانب ہی سرسک کا شہر ہے۔ ٹیکسلا عجائب گھر سے لگ بھگ 7 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد ہمارے دائیں جانب سڑک مڑتی ہے، جو ہمیں لے جاتی ہے موڑا مرادو کی خانقاہ کی جانب۔ سڑک کے دونوں اطراف میں لہلہاتے کھیت ہیں اور کنارے پر خضرا و گرینڈے کی جھاڑیاں مہکتی ہیں۔ نظم سرائے کے ناظرین، اب ہم پہنچ گئے ہیں مارگلہ کے پہاڑوں کے قریب اور یہیں پر بدھ عہد رفتہ کی نشانی خانقاہ موڑا مرادو ہے۔ موڑا مرادو کی خانقاہ 2 صدی عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہاں بدھ طالب علم تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ ودیارتھیوں کے لیے 54 کمرے تعمیر کیے گئے اور نہانے کے لیے ایک تالاب بھی مہیا کیا گیا ہے۔ یہ خانقاہ 2 منزلہ تھی۔ اس کی گواہی اوپر جاتی ہوئی سیڑھیاں دیتی ہیں۔ اوپر کی منزل گر گئی ہے۔ اس خانقاہ کے ساتھ ایک ستوپ بھی تعمیر کیا گیا، جس کا بالائی ڈھانچہ بھی گر گیا ہے۔ کھدائی کے دوران یہاں موجود مجسموں کو نقصان پہنچا، تاہم یہاں سے ملنے والی نوادرات اور شکستگی سے بچ جانے والے مجسموں کو ٹیکسلا عجائب گھر میں اور پاکستان کے دیگر عجائب گھروں میں رکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہ دیکھیے شکست و ریخت کے مارے ہوئے مجسمے، انہیں چونا اور گاچی سے بنایا گیا ہے اور اس طاق میں کئی مورتیاں ایک ساتھ بنی تھیں۔ خانقاہ کے ہر طاق میں مورتیاں تھیں۔ خانقاہ کے چاروں جانب بدھ کی اور بدھ ستوا کی مورتیاں موجود تھیں۔ یہ ایک اور طاق دیکھیے، اس میں بھی بدھا کا مجسمہ اور اس کے ساتھ دیگر مورتیاں بنائی گئی ہیں۔ وسط میں ایک تالاب موجود ہے۔ اس کی گہرائی 2 فٹ تھی اور اس میں کمل کے پھول کھلا کرتے تھے۔ تالاب کے ساتھ ہی ایک غسل خانہ موجود ہوتا تھا۔ شکستگی سے محفوظ ایک چھوٹا ستوپ جو گاچی اور چونا سے بنایا گیا ہے، یہاں ایک کوٹڑی میں استالا ہے۔ اس ستوپ میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ اس مدور ستوپ کے چاروں جانب بدھ کی مورتیاں ہیں۔ نچلے حصے میں بھی مورتیاں موجود ہیں۔ بڑے چوکور ستوپ کے ساتھ بھی کئی مورتیاں سجانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ناظرین، یوں سمجھیے کہ اس خانقاہ کی دیواروں پر چاروں طرف بدھا کے اور بدھستوا کے مجسمے تھے۔ ان پر رنگ و روغن تھا اور نیچے لکڑی کی ایک پینلنگ بھی کی گئی تھی، اس پر بھی کارونگ کی گئی تھی، اس میں بدھا کے مجسمے تراشے گئے تھے۔ اور یہ دیکھیں، یہ مورتی دیکھیں، اس کی ناک میں انگلی ڈال کر بدھ بھکشو منت مانا کرتے تھے۔ آج بھی بدھ یاتری جب اس خانقاہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو اس مورتی کی ناک میں انگلی ڈال کر منت مانتے ہیں۔ نظم سرائے کے ناظرین، خوش قسمتی سے آج ہمارے ساتھ ٹیکسلا ٹائم کے مصنف مالک علی اشتر اور معروف شاعر جناب امداد آکاش بھی موجود ہیں۔ آئیے اس خانقاہ کے حوالے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ ناظرین نظم سرائے، ہماری خوش قسمتی سے آج ہمارے ساتھ گیانیوں کے گیانی جناب مالک علی اشتر صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم ان سے اس شرائن، اس خانقاہ کے بارے میں جو موڑا مرادو کا استوپا کہلاتا ہے، اس کے حوالے سے ان سے جانکاری حاصل کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ امداد آکاش صاحب
سعید سادو صاحب اور ان کے رفقا بھی شامل ہیں. ٹیکسلا کے بہت سارے عمائدین ہمارے ساتھ شامل ہیں جو اس شرائن کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں. جی ہم کیمرے کا رخ کرتے ہیں مالک علی مشترک صاحب کی طرف. جی جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں جی، یہ ان کا ایک کلاس روم آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ ودیارتھی یا طالب علم جو تھے اس وقت یہاں پہ وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اور جو گرو تھے وہ ان کو جو اپنی وہ جو فلسفی تھی وہ پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ بیرونی اس وقت بدھسٹ ورلڈ تھی، نان بدھسٹ ورلڈ تھی، فار ایسٹ وغیرہ، اور جہاں سے ہندوستان اور سارے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے. تو یہ ان کا ایک میجر ہال ہے جس میں سارے طالب علم اکٹھے ہوتے تعلیم لیتے، اور یہ جو شرائنز ہیں اور یہ جو مناسٹریز ہیں اور یہ جو کلاس رومز ہیں، یہ ان کا جو پیریڈ بنتا ہے جی، یہ 2 سے 5ویں صدی کی سوال بھی کر دیں. اور یہ آپ اس کو کشان اور ساسانین ایرا کہہ سکتے ہیں. جو پبلک تھی وہ ساری بدھسٹ تھی، اور آنے والے زوریسٹین بھی تھے، اور اس کے علاوہ دیگر یونانی مذاہب سے بھی تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے مقامی پبلک کو نہیں چھیڑا. ان کے جو مذاہب تھے اسی کو ایگزسٹ کرنے دیا، اسی وجہ سے وہ سولائزیشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی رہی ہے. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں بیچ میں آپ کو فاؤنڈیشنز نظر آ رہی ہیں، فوٹنگز ہیں 4. یہ کالم ہیں جی، جو آپ کو جس کے اسٹون کے بھی تھے اور لکڑی کے بھی تھے. ان کے اوپر پھر ایک کارونگ ہوئی تھی جس میں بدھا اور بدھی ستوا جو اس کے پاسٹ کی جو لائف تھی بدھا کی، اس کو اس میں ریپریزنٹ کیا گیا تھا. اس کے اوپر پھر بیم تھے چاروں طرف پڑے ہوئے، اوپر چھت تھا، پلینکس تھے، اور اس کے اوپر پھر وہ مڈ وغیرہ اور ڈال کے اسٹون اور وہ اس کو پراپر طریقے سے بنایا گیا تھا. دیواریں جو ہیں یہ بھی ہم کو یہ جو سینٹرل ایشیا سے وہ لے کر آئے تھے، یہ ہمارا اسی کا حصہ ہے جو گندھارا آرٹ کا. اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت تو یہ پراپرلی یعنی یہ اس زمانے کی طرز تعمیر ہے، یہ اسی کا طرز تعمیر. بیچ میں یہ ایشل اسٹون ہیں، یہ جو کڑے ہوئے پتھر ہیں یہ ویل کمپیکٹڈ ہیں. بیچ میں اس کو یہ انہوں نے چھوٹے تراش کے یہ ڈالے ہوئے ہیں اس میں، جو جس کی وجہ سے اس کی جو الاسٹیسٹی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایگزسٹ یہ جو کرتی ہے. لیئر ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ لیئر اس کا مطلب نیچے والا جو ہے نا قدیمی ہے اور اوپر جو ہے بعد میں تعمیر کیا گیا. جی یہ جب اس کی ایکسکویشن ہو رہی تھی تو اس کو ایک لیول پہ لانے کے لیے انہوں نے یہ پی وی سی کا اسٹاپر ڈال دیا اس میں، اسی کو مقامی پھر معمار ہیں انہیں سے انہوں نے یہ بنوایا ریمیننگ ایریا، اور اوپر سے اس کو پراپر سیل کر دیا ہے تاکہ اس کو جو ویدرنگ ہے اور موسمیات سے اس کو پروٹیکٹ کر دیا. جب آپ مناسٹری سے داخل ہونے کے لیے یہ ایک آپ کو مین کمرہ ملتا ہے. اس کے ایک طرف کچن ہے، یہ برتن رکھنے کا کمرہ ہے، واشنگ ایریا ہے، کھانے کے لیے آپ کو ساتھ ایک کمرہ ملے گا، تو اس کو آپ کھانے کا کمرہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ ساتھ ہی ایڈجسٹنٹ ہے اس کا جو جہاں پہ لیکچر امپارٹ کیا جاتا تھا. اور دیواریں اسی طرح ہی موٹی، اور یہ بھی 1-2 منزلوں کو شو کرتا ہے جی. اس میں کیونکہ سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہیں. 2 منزلہ تھا جی 2 منزلہ تھا جو مناسٹری تھی نا. مالک صاحب یہ ذرا بتائیے ادھر کہ یہ جو ہمیں ویسے تو چکی کے پارٹ محسوس ہو رہے ہیں جی، لیکن یہ کیا چیز پتھر پڑے ہوئے ہیں یہاں پر؟ ان کو آپ ہنج کہہ سکتے ہیں جی. یہ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر یہ گھومتا ہے یہ والا، اس کے اندر وہ لکڑی کا پلینک آ جاتا ہے جی، اور اس کے وہ اوپر دروازہ اس کو دروازے کا جو اس کا ایک سائڈ والا جو لمبا پلینک ہے وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے، اور اوپر سے اوپر چلا جاتا ہے ٹاپ پہ وہ جو فکس تھا، اور یہ پھر اس کے اوپر گھوم رہے گی. یعنی قبضہ سمجھے جی، اور اس کے علاوہ چکیاں بھی اسی نمونے کی آپ کو یہاں پہ مل سکتی ہیں. مالک مشتاق صاحب ہمیں یہ بتائیے، میں وحید اور مستنصر حسین تاڑ صاحب کے ساتھ یہاں آتا رہا ہوں، اور ہم 14ویں کی کئی راتیں ہم نے یہاں پہ گزاری ہیں اس جگہ کے اوپر. جس زمانے میں ہم آتے تھے یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ 91 کا 92 کا ایریا ہے. اس زمانے میں یہ جو بت ہیں، یہ جو سارے کے سارے، ان بتوں کے پورے چہرے ان کے دھڑوں کے اوپر موجود تھے، اور یہاں پر کھڑے ہو کر 14ویں رات میں ان بتوں کا نظارہ کرنا جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کا روح کو گرما دینے والا منظر پیش کیا کرتا تھا. یہ ان کو بے چہرہ کیوں کر دیا گیا ان بتوں کو؟ جی اصل میں جو اس وقت آپ بتوں کو دیکھ رہی ہیں جی جس صورت میں، اوریجنل شیپ یہی تھی. جو ان کے اوپر جو چہرے تھے وہ بعد میں بنائے گئے تھے، کیونکہ جب یہاں پہ وائٹ ہنس یا ایپتھولائٹس آئے تو انہوں نے یہاں سارا تباہ و برباد کر دیا تھا.
تو وہ بعد کے ہمارے مقامی جو آرٹیزن تھے انہوں نے بنائے تھے، لیکن وہ شاید اتنے وہ دیر پا نہیں تھے کہ پھر وہ ان کے ساتھ ان کی کوئی انٹرلاکنگ نہیں ہو سکی اور وہ پھر گر گئے۔ اس کے علاوہ بھی یہ چاروں طرف اسی طرح کے اسٹیچو تھے، بدھا کے، بدھ اور بدھی ستوا کے چاروں طرف، اور پینٹڈ اور اوپر گلڈڈ ایون اس کے ساتھ گولڈ کے ساتھ۔ اور یہ مناسٹری ہماری سب سے خوبصورت مناسٹری ہے، اور اس کی بچ جانے کی وجہ یہ ہے کہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے اور یہ ڈیبریز کے اندر تھی، اور جب اس کو ریموو کیا تو یہ اپنی ویل پریزرو تھی دوسری مناسٹریز کے نسبت۔ اچھا، بیچ میں مناسٹریز کا ایک ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ بیچ میں تالاب بناتے ہیں جو 2 فٹ گہرا ہوتا ہے، چاروں طرف سے اس کے اندر سیڑھیاں اترتی ہیں، چھوٹا سا ایک ساتھ وہ ہوتا ہے ان کا باتھ روم ہوتا ہے جی، اور وہ جو چاروں طرف سے جس کی دیواریں ہوتی ہیں، باقی یہ اوپن ہوتا ہے، اور ایک طرف سے اس کا ڈرینیج کا سسٹم بنا ہوتا ہے سائڈ پہ۔ اس کے اندر جی وہ لوٹس فلاور اگاتے ہیں جو اس چیز کو پرسونیفائی کرتا ہے کہ جس ہیومن برتھ کو، کہ وہ کس طرح کیچڑ میں سے وہ چیز ایک پھوٹتی ہے اور پیور اینڈ پرشیس رہتی ہے۔ اوپر آپ پھول کو دیکھیں تو کتنا آپ کو خوبصورت ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیچڑ میں سے، مٹی میں سے انسان اس مکمل حیات کی پیدائش کا کنسیپٹ جو ہے وہ ہماری موجودہ سائنس سے پہلے ان کے پاس موجود تھا۔ جی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سائنس نے انہی چیزوں پہ بیس کر کے ہی اپنے ایولیوشن پروسیس سے گزر کے یہ چیزیں دیکھی ہیں اور پھر اس کو پروو کیا ہے۔ تو روحانی حوالے سے بھی تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ انسان کو اپنی جو ان کی وہ نیگیٹو فورسز ہیں ان کو ٹیم کس طرح کرنا ہے، تو وہ اس کے اوریجن کی طرف جاتے ہیں، اوریجن سے پھر وہ اس کے وہ چیزیں ایکسٹریکٹ لے کر تو پھر اس کو امپارٹ کرتے ہیں لیکچرز، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اب دنیا میں آ گئے ہیں تو یہاں آپ نے آپ کو کس طرح آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے اور کس طرح مل کے رہنا ہے، سوشل لائف کس طرح امپروو کرنی ہے۔ جس طرح بدھا ایک سوشل سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ہر مذاہب کے اندر رہتے ہوئے انہیں کہا ہے کہ آپ نے یہ جو کاسٹ کلر سوسائٹی ہے انڈیا کی، اس میں آپ نے ایک انسانی معاشرہ جو کہ پیس اور ہارمنی پہ جس کی بنیاد ہو، وہ ایک اس نے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ مالک اشتر صاحب، یہ جو بت ہے جو ہمارے سامنے ہے اس وقت، اس کے پاؤں بہت بڑے ہیں، اور اس کے پاؤں سے میرے جیسا ایک عام آدمی جو لے مین ہے وہ یہ اندازہ قائم کرتا ہے کہ یہ بت بہت بڑا ہوگا اور کافی قداور ہوگا یہ بت۔ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، اس کی کوئی تاریخ اگر آپ کو معلوم ہے، جو معلوم ہو سکی ہے اس کے بارے میں، کہ یہ کس کا بت تھا، کون سی ہستی تھی جس کا یہ بت تھا، اور اس کا قد کتنا تھا، اور یہ اب کہاں ہے؟ جی یہ جو آپ نظر آ رہا ہے اسٹیچو، یہ بدھا کا مجسمہ ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے اپنی مناسٹک روب پہن رکھی ہے۔ اگر انہوں نے آرنامنٹس پہنے ہوئے ہوں تو یہ جو ان سے پہلی کی سٹیج ہوتی ہے جس کو بدھی ستوا کہتے ہیں، وہ اس کو ریپریزینٹ کرتا ہے۔ تو جو ہمارا گندھارا سٹائل میں یہ جو پاؤں کی لمبائی ہوتی ہے، یہ پورے قد کاٹ کا 7واں حصہ یا 10واں حصہ ہوتا ہے۔ انڈین اور یونانی تھوڑا سا اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ 1 فٹ ہے اگر لمبا پاؤں، تو آپ اس کو 7 فٹ اس کی ہائٹ آپ تصور کر سکتے ہیں، اور یہ سیٹڈ پوزیشن میں ہے۔ اسی طرح کے یہ اسٹیچوز ساری چاروں طرف ان دیواروں کے باہر بنے ہوئے تھے، اور جس طرح میں نے پہلے آپ کے نوٹس میں لایا ہوں کہ یہ گلڈڈ بھی تھے، پینٹڈ بھی تھے، آنکھیں پینٹ ہوئی تھیں، لپس پینٹ ہوتے تھے، کنارے ریڈ کلر میں، آنکھیں ان کی جو ہوتی تھیں وہ ریڈ کلر میں ہوتی تھیں، باقی وہ جو چہرے وائٹ ہوتے تھے، اور باقی اسی طرح ہی جو ان کا روب ہے وہ اس میں یلو کلر میں ہوتا تھا۔ اور یہ بڑی خوبصورت چاروں طرف لکڑی کی اس کے اوپر ڈیڈوز بھی تھی اس کے چاروں اطراف میں، اس کے اوپر پھر لکڑی میں بھی کارونگ ہوئی ہوئی تھی جس پہ اسٹیچو بنے ہوئے تھے۔ اور یہ سامنے برآمدہ ہے، پیچھے تقریباً 27 کمرے ہیں جی، اور سیڑھیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس کا اوپر بھی ایک فرسٹ فلور بھی تھا، اور 27 کمرے اوپر بھی تھے۔ ان کی ہائٹ جو تھی یہ 12 فٹ تھی کمروں کی۔ اس میں وینٹیلیشن کے لیے روشن دان مہیا کیے گئے تھے، نچ بنائی گئی تھیں جس میں اب لیمپ اور اسٹیچوز ہوتے تھے۔ باقی چاروں طرف باہر آپ کو نا اسٹیچوز اس میں آپ کو انشرائنز ہوئے نظر آتے ہیں۔ بات یہ بتائیے، ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا بدھی ستوا، اور وہ آپ نے جو مختلف آسن ہیں بیٹھنے کے اور تپسیا کے، ان کے عبادت کے، ان کے حوالے سے بات کی۔ ان آسنوں کے بارے میں، اور یہ بدھی ستوا کیا ہے اور باقی جو آسن ہیں وہ کیا ہیں، ان کے بارے میں کچھ تھوڑی سی روشنی اگر آپ ڈال دیں گے تو وہ ہمارے علم میں اضافے کا باعث ہوگی۔ دیکھیں جی، مکمل بدھ بننے کے لیے ان کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔
جس میں ہمارے جو مختلف مکاتب فکر ہیں بدھزم میں، جس طرح ہینایانا ہے اور مہایانا ہے، تو ان میں اس کے لیے مختلف سٹیجز تصور کی گئی ہیں۔ بدھی ستوا کو اگر آپ ہینایانا میں لے جاتے ہیں تو وہاں ارہٹ کہتے ہیں، اور مہایانا جو یہاں پہ ٹیکسلا میں جس کی اورینٹیشن ہوئی ہے اور یہیں اوریجنیٹ ہوا ہے اور یہیں سے پھر یہ فار ایسٹ میں بھی گیا ہے، تو اس میں بدھی ستوا ہے مکمل بدھا بننے سے پہلے، انلائٹڈ ہونے سے پہلے اس کو بدھی ستوا کی سٹیج سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک لمبا پروسیس ہے جس میں اسے پیک مانگنی ہے، جس میں اس نے تپسیا کرنی ہے، جس میں اس میں غاروں میں وقت گزارنا ہے، جس میں اسے تنہائی کے سفر کرنے ہیں، لیکچرز لینے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ مکمل جب اس کو انلائٹنڈ ہو جاتی ہے، تو انلائٹنمنٹ ہوتی ہے، تو پھر وہ بدھا بن جاتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے نکلتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں مہا پری نروان، وہ اس سٹیج میں چلا جاتا ہے۔ مالک اشتر صاحب، پہلی بات تو ہمیں یہ بتائیے کہ اسٹوپا کہتے کسے ہیں، اسٹوپا سے مراد کیا ہے، اور اس کے بعد اس اسٹوپا کا جو طرز تعمیر ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ تھوڑی سی معلومات درکار ہے، وہ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ کون سا طرز تعمیر ہے اور کتنا پرانا ہے۔ جی، یہ اسٹوپا دراصل جس طرح آج کل ہم ایک آپ تصور لے لیں کہ جو قبر کا تصور ہے وہ آپ وہیں سے اگر لیتے ہیں تو یہ بھی درست ہے۔ اس اسٹوپاز میں یہ ہولی جو ہوتے تھے، ریلکس یا پھول ہوتے تھے، وہ اندر رکھ کے کسی گرو کے، کسی متبرک ہستی کے، تو اس کے اوپر ایک اسٹوپا بنا دیا جاتا تھا جو ایک قبر کی ایک صورت تھی۔ پھر اس کے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیزائننگ ہوتی گئی، اس میں ڈیزائنز میں تبدیلیاں آتی گئیں۔ جو اس وقت ہم اسٹوپا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر نیچے سے اسکیئر ہے اور اوپر سے گول ہے تو یہ یونانی اثرات کا نتیجہ ہے۔ جو مقامی ہندوستانی اسٹوپاز تھے وہ گول ہوا کرتے تھے۔ تو اس میں دیکھیے آپ کے انہوں نے سائڈز پہ اس کو برابر حصوں میں تقسیم کر کے اس میں کالم بنائے ہوئے ہیں۔ جی، جو کالم ہے یہ کنجور کے پتھر کے ہیں، کیونکہ ان کی کارونگ جو ہے وہ بڑی آسان ہے۔ اس کے اوپر پھر بدھا اور بدھی ستوا کی تصاویر ہوتی تھیں، اسٹیچوز ہوتے تھے، اور پھر پینٹ کیا جاتا تھا۔ یہ جو بیچ میں جو کالمز کے برابر حصوں میں تقسیم کر کے جو بیچ میں گیپ بنتے ہیں، اس کو پھر بدھا کے اسٹوپا سے بدھا کے اسٹیچوز، بدھا، بدھی ستوا، اس کے اٹینڈنٹ، اس کے جو ڈیووٹیز، ان کی تصاویر، ان کے اسٹیچو سے پھر اس کو مزین کیا جاتا تھا چاروں اطراف میں۔ اسی طرح وہ جو ڈوم بنتا ہے، ڈوم کے اوپر بھی بدھا اور بدھی ستوا کے اسٹیچوز ہوتے تھے، اور پھر اس کے اوپر ایک ہرمیکا ہوتا ہے جس کے اندر وہ ہولی ریلکس ہوتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر چھترے ہوتے ہیں۔ چھترے جو ہوتے ہیں جی وہ 8 فگر میں ہوتے ہیں، 3 ہو گئے، 5 ہو گئے، 7 ہو گئے۔ یہ اب کہہ لیں کہ ایک یونیورس کو ایک ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ وہ جس طرح 7 آسمانوں کا تصور ہے، زمین کا تصور ہے، بیچ میں ڈوم ہے جو آپ کو وہ اس کو ایک یونیورس کو ظاہر کر رہی ہے، اور پھر اسی طرح ہی وہ اس کے گرد لوگ وہ ان سرکلز بھی کرتے ہیں، وہ بھی انہی اپنے وہ عقائد کے مطابق کوئی 3 کوئی 7 کوئی اس طرح چکر جو ہیں وہ پورے کرتے ہیں۔ اور یہ سارے سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں سائڈوں سے، سیڑھیوں کے اوپر بھی اسی طرح اسٹیچو سائڈ پہ بنے ہوتے تھے۔ پھر اس کے اوپر وہ آپ کو جو گارڈ کرنے کے لیے اس کے اوپر ہاتھی کے یا لائنز کے اسٹوپاز بنا دیے جاتے تھے، جس کو یہ وہ بتانا مقصود ہوتا تھا کہ یہ اس کے گارڈز ہیں، اس کو گارڈ کیے جا رہے ہیں۔ یہ اسٹوپا جو ہے یہ از ویل گارڈڈ بائی دا اینیملز ایون۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ ہماری پچھلی عکس بندیوں کی طرح یہ عکس بندی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، یہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے۔